قرآن مردوں کو پارسل کرنے کے لیے رب نے نہیں بھیجا کہ بندہ فوت ہو جائے پورے محلے سے قرآن اکٹھے کر کے مولوی صاحب کو دیں اور مولوی صاحب اس کو پارسل کر دیں. ہم نے یہ سمجھا قرآن اس لیے ہوتا ہے. ہم نے سمجھا قرآن آگے حلوے کھیرے مرغے چرگے رہ کر اس پر پڑھنے کے لیے رب نے بھیجا ہے. قرآن پیری مریدی کا سامان بنا کے رب نے دیا ہے دنیا میں. پیری مریدی کا سامان کس لیے بھیجا رب نے قرآن کو؟ مسجد کی الماری میں ریشمی غلاف کے اندر لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھنے کے لیے، چوب کر آنکھوں سے سینے سے لگا کر فٹیلیں لگا دینے کے لیے، مسجد میں نظر بند کرنے کے لیے بھیجا دنیا میں رب نے قرآن. کس لیے آیا ہے؟ ہم نے قرآن کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے؟ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس تجارت میں ہرگز نقصان نہیں ہوگا. انہیں اللہ ان کے پورے اجر دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے گا. یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدر کرنے والا ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العالم اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. عزیز بھائیوں، قابل احترام بھائیوں، رمضان اللہ کا برکتوں بخششوں اور جہنم سے آزادیوں والا مہینہ بہت تیزی سے ہم سے رخصت ہو رہا ہے. دو تہائی مکمل ہونے کو ہے اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. ویسے تو رمضان المبارک کا ہر دن اور ہر رات وہ بندوں کے لیے جہنم سے آزادی کا دن اور آزادی کا رات ہوتی ہے. کوئی دن یا کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں مالک الملک اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی نہ دیتے ہوں، مگر یہ جو رمضان المبارک کے آخری دن شروع ہونے والے ہیں، ان دنوں کو اللہ مالک الملک نے باقی مہینے پر خصوصی اہمیت عطا فرمائی ہے. یہ 10 دن سارے مہینے سے ممتاز دن ہیں.
جب یہ رمضان المبارک کا آخری دہاکہ شروع ہوتا تو سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی خاص عبادات کے لیے اسپیشل طور پر تیار کر لیتے. اپنے گھر والوں کو اس عشرے میں جو عبادت کرنے کے قابل تھے ان کو جگا لیتے اور ساری رات اس آخری دہاکے میں جاگ کر پروردگار کی عبادت کرتے. ہماری ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاخیر شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ. بخاری اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ازار بند کس لیتے، اپنے گھر والوں کو جگا لیتے اور اپنی رات کو زندہ کرتے. دوسری صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ کانا یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری دہاکے میں جتنی محنت کرتے تھے، جتنی رب کی عبادت کرتے تھے، وہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی کسی دن میں بھی اتنی محنت، اتنی کوشش اور اتنی زیادہ رب کی عبادت نہیں کرتے تھے جتنی رمضان المبارک کے آخری دہاکے میں کرتے تھے. آخری دہاکے میں یہ ساری عبادات اس میں شامل ہیں جن میں فرائض کا اہتمام، جن میں راتوں کے لمبے قیام کا اہتمام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آدھی رات تک قیام کر رہے ہیں، صحابہ کو کروا رہے ہیں. رمضان کے آخری دہاکے میں کبھی اتنا لمبا قیام کر رہے ہیں، صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں حتی تخوفنا الفلاح، ہمیں خدشہ پیدا ہو گیا کہ ہماری سحری کا وقت فوت ہو جائے گا اور قیام میں ہی فجر کی اذان کا وقت ہو جائے گا، سحری ہم نہیں کھا سکیں گے. اتنا لمبا قیام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کرتے تھے. ویسے تو پورے رمضان میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، مگر اس آخری دہاکے میں آپ کا صدقہ خیرات، آپ کی سخاوت وہ رمضان المبارک کے باقی دنوں سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی. پیارے پیغمبر ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، مگر یہ آخری 10 راتیں ان میں امام الانبیاء خاص قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے. لمبا قیام کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا پاک کلام اس قیام کے اندر پڑھا جائے. پھر لمبے رکوع کرتے، لمبے سجدے کرتے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی کا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں معمول تھا، اور صرف آپ کا اپنی اکیلی ذات کے ساتھ یہ معمول نہیں تھا. آپ نے سنے ہیں الفاظ حدیث کے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی
ان 10 دنوں میں جگاتے تھے، گھر کی خواتین کو جگاتے تھے، ان کو عبادت کے لیے، قیام کے لیے، تلاوت کے لیے، دوسرے نیک اعمال کے لیے کھڑے کرتے تھے۔ گھر کے بچوں کو اس کام کی اہمیت ان کے ذہنوں میں بٹھاتے تھے۔ آج ہم میں سے بہت سے مسلمان وہ رات کو جاگتے ہیں، آخری عشرے کی راتوں کو جاگتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں جاگتے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ وہ جاگتے ہیں، ٹی وی پر بیٹھ کر ساری رات گزار دیتے ہیں، فیس بک اور یوٹیوب کے لا یعنی بےہودہ پروگراموں پر اپنی ساری رات صرف کر دیتے ہیں۔ ہمارے شعور والے، سمجھ والے، سمجھدار بچے جن کی تربیت کا زبردست بندوں کے پاس موقع ہوتا ہے، وہ رمضان المبارک کی یہ راتیں بازاروں میں، سڑکوں پر کرکٹ کھیلتے ہوئے، بھاگ دوڑ کرتے ہوئے، گاڑیاں موٹر سائیکل دوڑاتے ہوئے وہ ساری رات اس طرح کی عیاشی میں صرف کر دیتے ہیں۔ نہ ہمیں مسلمانوں کو ان 10 راتوں کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، نہ ہمارے بچوں کو پتا ہے کہ مالک الملک نے زندگی میں ہم پر کتنا بڑا انعام کیا ہوا ہے کہ ایسی راتیں عطا کی ہیں ہمیں زندگی میں، تندرستی کی حالت میں، اقامت کی حالت میں، جن سے افضل راتیں اللہ رب العالمین نے نہیں بنائی۔ ان 10 راتوں سے جو رمضان المبارک کی آخری ہیں، ان سے افضل راتیں اللہ رب العالمین نے کوئی رات نہیں بنائی۔ ان 10 راتوں میں وہ لیلۃ القدر کی رات بھی آتی ہے، جو ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان، ایک عقیدہ توحید کا حامل بندہ، نبی مکرم کے نقش قدم پر چلنے والا، نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، قیام کرنے والا، صدقات و خیرات کرنے والا، 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں 1000 مہینے کے، 83 سال 4 ماہ نمازیں پڑھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، صدقات و خیرات کرتا رہے، ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہے، 83 سال 4 ماہ کی مسلسل اللہ رب العالمین کی عبادت ایک طرف، ان راتوں میں سے لیلۃ القدر کی اکیلی رات کی عبادت ایک طرف، قسم اللہ کی اس لیلۃ القدر کی رات کی اکیلی ایک رات کی عبادت وہ 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی عظمت کا احساس نہیں، ہماری اولادوں کو، ہماری خواتین کو احساس نہیں۔ ہماری خواتین، مسلمانوں کی خواتین، وہ اپنا بیشتر وقت عید کی خرید کرنے میں، عید خریدنے میں گزار دیتی ہیں، بازاروں میں وقت ضائع کر دیتی ہیں۔ آج کل تو لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے، 6 بجے کے بعد مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، ورنہ جہاں مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں ساری رات عید کی پرچیزنگ کے لیے مسلمانوں کی خواتین وہ بازار بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو نئی عظمت کا پتہ کہ یہ کون سی راتیں ہیں جو مالک الملک نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ ان راتوں میں جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کی اللہ نے ساری کمیاں کوتاہیاں بخشی ہوئی تھی، جو سب سے پہلے جنت میں جانے والے، جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے نبی ہیں، وہ ان راتوں کو کتنا عظیم جانتے تھے، وہ ان 10 راتوں کو کیسے بسر کرتے تھے۔ ہمیں اپنے نبی کے اسوہ حسنہ کو ان راتوں میں اپنے سامنے رکھ کر اس طرح کی راتیں بسر کرنا چاہیے جیسے نبی کرتے تھے، جیسے نبی مکرم کے صحابہ کرتے تھے، جیسے تابعین کرتے تھے۔ ہمیں
مسلمانوں کی اکثریت کو اس کا احساس نہیں. چند لوگ آپ کو ملیں گے، چند لوگ ملیں گے جو آخری عشرے کی صرف 5 راتوں کو جا کر عبادت کرنے کو تھوڑی سی اہمیت دیں گے. اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری جو تاک راتیں ہیں ان میں سے کوئی رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، آخری تاک راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے. تو یہ 5 راتوں میں 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں اور 29ویں رات، یہ 5 راتیں جاگ لیں گے، ہم عبادت کر لیں گے تو ہمیں لیلۃ القدر کی رات پانے کا شرف حاصل ہو جائے گا. میرے بھائیوں، یہ بات درست نہیں ہے. ان لوگوں کی سوچ اور خیال درست نہیں، یہ سوچ درست نہیں. نہ نبی مکرم کا اسوہ حسنہ ہے، نہ پیارے پیغمبر کے صحابہ کا طریقہ تھا. 10 کی 10 راتیں جاگنا، اپنے گھر والوں کو جگانا، اپنے بچوں کے ذہنوں میں ان راتوں کی عظمتوں کو بٹھانا، ان کو فیس بک سے، یوٹیوب سے روکنا، ان کو موٹر سائیکل سڑکوں پر بگانے سے روکنا، ان کو راتیں سڑکوں پر کرکٹ کھیلنے سے روکنا، ان کو سمجھانا کہ زندگی میں یہ راتیں کھیل کود کے لیے نہیں ہے، نیٹ پر بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، یہ سونے کے لیے نہیں دی ہیں. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ان راتوں میں یہ ہوتا تھا. کون کرتا ہے اپنے بچوں کو؟ کون سمجھاتا ہے؟ کون تربیت کرتا ہے؟ کون روکتا ہے؟ ہمارے تو کان پر چون تک نہیں ریگتی. ہمیں خود احساس نہیں ہے ان 10 راتوں کی عظمت کا. ہم اپنی اولادوں کو کیا سمجھائیں گے، کیا تربیت کریں گے، کیا سکھائیں گے؟ اللہ اکبر. مسجدوں میں چلے جائیں، رمضان المبارک کی راتوں کا قیام، ساری راتوں کا قیام بڑی فضیلت والا عمل ہے. ویسے بھی یہ رات کا قیام، قیام اللیل، اللہ کی قسم صرف رمضان میں نہیں، یہ سارے سال میں فرضوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز ہے رب العالمین کے ہاں. فرضوں کے بعد قیام اللیل سے افضل نماز مالک الملک نے بنائی ہی نہیں اپنے بندوں کے لیے. سب سے افضل نماز فرضی نمازوں کے بعد وہ قیام اللیل ہے، جس کو ہم تراویح کا نام دیتے ہیں، جسے ہم تہجد کا نام دیتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی تہجد پڑھتے تھے. سب سے افضل نماز ہے. لیکن رمضان کی ان 10 راتوں میں اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس قیام کا مقام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ ہو جاتا ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو 3 رات قیام کروایا تھا، میرے محترم بھائیوں، وہ آخری عشرے کی 3 راتیں تھیں. لمبا قیام جو کروایا تھا وہ آخری عشرے کی 3 راتیں تھیں. تو میری پہلی گزارش اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، اپنی مسلمان بہنوں سے یہ ہے کہ ہم ایک عادت کے طور پر نہیں، ایک رسم و رواج کے طور پر نہیں، ان 10 راتوں کی عظمت کو، اہمیت کو، شان کو جانتے ہوئے ہم نے ان 10 راتوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے گھروں میں، اپنی مساجد میں، اپنی ہر جگہ پر اللہ کے نبی کے اسوہ کو اپنانا ہے، اس کو زندہ کرنا ہے. ہم نے وہ ماحول بنانا ہے جو ماحول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تھا، جو صحابہ کے گھروں کا تھا، جو نبی مکرم صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں مسجدوں کا ماحول تھا. لوگ مسجدوں میں آتے تھے، مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوتی تھی، لوگ قیام میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے. ہم صرف رواج کے طور پر نہیں، رسم کے طور پر نہیں، عادت کے طور پر نہیں، اپنے نبی کا طریقہ سمجھتے ہوئے انشاءاللہ الرحمن ان 10 راتوں کی عظمت کو جانتے ہوئے ہم نے یہ 10 راتیں گزارنے کا عزم کرنا ہے. یار سارا سال ہم اپنی دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنے دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں.
دن کو بھی لگتے ہیں، اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں، راتیں بھی صرف کرتے ہیں، اگر سارے سال میں سے 10 راتوں کے لیے ہم اپنے دنیاوی کاموں کو تھوڑا سا کم کر دیں، دنیاوی کاموں سے وقت زیادہ رب کو دینے کے لیے نکال لیں، تو میں یقین سے کہتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ جو روزی مالک الملک نے ہم میں سے ہر بندے کے مقدر میں لکھی ہے، اللہ کی قسم وہ ملے گی، پھر بھی ملے گی۔ چھوڑ کے دیکھیں، دنیا کے کاروباروں، دنیا کی مصروفیتوں، دنیا کے دھندوں کو ان 10 راتوں میں پیچھے لائیں، کم کریں، مختصر کر دیں۔ سارا سال آپ نے سال کی ساری راتیں دنیا کے کاموں میں مصروف رہنا ہے، یہ 10 راتیں دنیا کے کاموں کو مختصر کرنے کی ہیں، دنیا کی مصروفیتوں کو چھوڑنے کی ہیں، دنیا کی مصروفیتوں سے الگ ہونے کی ہیں، اور الگ ہو کے دنیا کی مصروفیتوں کو چھوڑ کر قیام بھی ہو سکتا ہے، صدقات و خیرات بھی بڑھ سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا کام جو مسلمانوں کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے، جس سے مسلمانوں کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو سکتی ہے، جس سے مسلمانوں کو امن اور خوشحالی کی زندگی نصیب ہو سکتی ہے، عزت اور کامیابی جس چیز سے ان کا مقدر بن سکتی ہے، جو انہیں دنیا اور آخرت میں بامراد بنا سکتی ہے چیز، میرے بھائیوں، وہ سب سے بڑی چیز اس مہینے کے اندر، اس مہینے کی آخری 10 راتوں میں وہ کتاب اللہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ معلوم ہے نا آپ کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین ہر رمضان میں پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، جبریل امین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا۔ قرآن رمضان المبارک میں رب نے اتارا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور لیلۃ القدر کی رات میں رب العالمین نے اتارا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کا رمضان کے ساتھ، قرآن کا رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ساتھ بڑا زبردست اور بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن کا رمضان المبارک کے ساتھ عموماً اور رمضان المبارک کے آخری دہاکے کے ساتھ خصوصاً اللہ کی قسم گہرا تعلق ہے قرآن مجید کا۔ یہ تعلق اس کا تقاضا ہے مجھ سے، آپ سے، اللہ کے نبی کے ساتھ جبریل امین کا دور کرنا، اس کا تقاضا ہے مجھ سے، آپ سے، سارے دنیا کے روزے داروں سے، رمضان کا احترام کرنے والوں سے، کہ وہ اپنا خصوصی وقت قرآن مجید کو دیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے مراد، میرے محترم بھائیوں، مت سمجھنا، مت ذہن میں رکھنا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے مراد صرف لفظی تلاوت ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ تلاوت سے رب العالمین نے اپنے نبی پر رمضان میں لیلۃ القدر کی رات میں جو قرآن نازل کیا، وہ لفظی تلاوت کے لیے، صرف لفظی تلاوت کے لیے قسم اللہ کی نہیں اتارا، اور صرف لفظی تلاوت ہمیں پریشانیوں سے نہیں نکال سکتی، لفظی تلاوت ہمیں دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے آزادی نہیں دلوا سکتی، لفظی تلاوت ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں اللہ کی قسم داخل نہیں کر سکتی۔ اکیلی لفظی تلاوت، اللہ نے اس کے لیے قرآن اتارا ہی نہیں۔ ہم سارے مسلمان لفظی تلاوت کرتے ہیں، لفظی تلاوت کے لیے، صرف اس کے لیے نہیں اتارا تھا رب نے قرآن۔ قرآن کس لیے اتارا تھا؟ کون سی تلاوت کا حکم ہے رب العالمین نے قرآن میں دیا؟ اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ،
اللہ نے کہا اے محمد کا کلمہ پڑھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمان، اے قرآن کو اللہ کی پاک مقدس کلام سمجھنے والے، اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، جو تیرے رب کی کتاب تیری طرف اتاری گئی ہے اس کی تلاوت کر، اس کو پڑھ۔ حکم ہے اللہ رب العالمین کا۔ اور کہا فقرؤ ما تیسر من القرآن۔ بیمار ہے بندہ، اپنے روزگار کے معاش کے معاملات میں مصروف ہے، بندہ تجارت صنعت و حرفت کی ضروریات کے اندر اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہے، بندہ جہاد فی سبیل اللہ کے میدانوں میں نکلا ہوا ہے۔ رب العالمین نے کہا ان مصروفیتوں میں وہ مصروفیت جہاد کی ہو، وہ معاش کی کے حصول کی ہو، وہ کسی بھی قسم کی ہو، وہ بیمار ہونے کی حالت ہو، فقرؤ ما تیسر منہ، ان مصروفیتوں میں قرآن کو پڑھنا ہے جتنا آپ آسانی سے وقت نکال سکو، جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھنا ہے، یہ حکم ہے رب العالمین کا۔ جب جہاد فی سبیل اللہ کی مصروفیت میں، معاش کے حصول کی، کاروبار کے مصروفیتوں میں، بیماری کی حالت میں رب العالمین نے قرآن پڑھنے سے رخصت نہیں دی، تو میرے بھائیوں جو بندہ ان مصروفیتوں سے فارغ ہے، جو ان مصروفیتوں کے علاوہ کا وقت ہے، کیا اس میں قرآن مجید کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں؟ حکم ہے اللہ کا۔ اور یہ قرآن مجید پڑھنا کیسے؟ ویسے پڑھنا ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پڑھا ہے، جیسے صحابہ نے تابعین کو پڑھایا ہے۔ اٹھاؤ سنن ابو داؤد، تابعین صحابہ سے کیسے قرآن پڑھتے تھے، صحابہ ان کو کیسے پڑھاتے تھے، ایک اثر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں نے قرآن پڑھایا جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے قرآن پڑھا تھا، عثمان بن عفان، عبداللہ ابن مسعود نام لیے انہوں نے، ان سے ہم نے قرآن پڑھا، یہ ہمارے قرآن کے استاد تھے، ان کے استاد رسول مکرم تھے۔ یہ لوگ ہمیں قرآن کیسے پڑھاتے تھے، ہم قرآن کی کیسے تلاوت کرتے تھے، کیسے تلاوت کروائی جاتی تھی ہمیں قرآن کی۔ غور کرنا میرے بھائیوں، تلاوت کیسے کروائی جاتی تھی؟ کہتے ہیں کنا نقرأ العشر الآیات، ہم کتاب اللہ کی 10 آیتیں پڑھتے تھے۔ یہ ہمارے استاد ہمیں 10 آیتیں قرآن کی پڑھاتے تھے، ہم 10 آیتیں پڑھ کر آگے نہیں چلتے تھے، حتی نعلم ما فیہا، جب تک ہم جان نہیں لیتے تھے ان 10 آیتوں میں ہمارے رب نے ہمیں پیغام کیا بھیجا ہے، ہمیں کن چیزوں کا حکم دیا ہے، کن کاموں سے، کن چیزوں سے روکا ہے، کیا ہمارے لیے حلال کیا ہے، کیا حرام کیا ہے۔ رب نے ہمیں ماں باپ کے حقوق کیا بتائے ہیں، اولاد کے حقوق کیا بتائے ہیں، زوجین کے ایک دوسرے پر حقوق کیا بتائے ہیں، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں، معاشرے کے سارے حقوق کیا ہیں، سیاست کیسے کرنی ہے، معیشت، رزق، معاش کا سسٹم کیسے چلانا ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، پروردگار نے سب کچھ قرآن میں بتایا ہوا ہے، سب کچھ موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں 10 آیتیں پڑھ کر ان کے لفظ سیکھ کر ہم آگے نہیں چلتے تھے جب تک ان 10 آیتوں کے اندر جو ہمارا خالق و مالک ہمیں پیغام دینا چاہتا تھا وہ سمجھ نہیں لیتے تھے۔ وَنَعْمَ عَلَيْهَا، اور پھر ہم ان 10 آیتوں سے جو رب کا حکم پیغام ہمیں سمجھ آتا اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے۔ آگے والی 10 آیتیں پڑھنے کے لیے ہم بیٹھتے ہی نہیں تھے استادوں کے پاس، وہ پڑھاتے ہی نہیں تھے۔ ابھی ہم نے قرآن کے الفاظ بھی سیکھے، قرآن کا علم بھی سیکھا، قرآن پر عمل بھی سیکھا۔ یہ تھا امام الانبیاء کے شاگردوں صحابہ کا تابعین کو پڑھانے کا انداز، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز صحابہ کو تلاوت کروانے کا کیا تھا۔
یہ تو صحابہ کا تلاوت کروانے کا انداز تھا نا تابعین کو، تو نبی مکرم کا صحابہ کو قرآن کی تلاوت کا کیا طریقہ اور انداز تھا، کیا اسلوب تھا؟ میرے بھائیوں غور کرنا، یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہی لفظ ہے، کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے، اللہ کے نبی سے قرآن پڑھتے تھے، پیارے پیغمبر ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، ہم نبی مکرم سے 10 آیتیں پڑھتے تھے، ہم 10 آیتیں پڑھ کر آگے نہیں چلتے تھے جب تک ان 10 آیتوں کا علم حاصل نہیں ہو جاتا تھا، اور جب تک ان 10 آیتوں پر عمل نہیں کر لیتے تھے اس وقت تک ہم آگے چلتے ہی نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، آسمانوں والے رب نے قرآن مجید قسم اللہ کی اس والی تلاوت کے لیے اتارا ہے، میاں مٹھو والی تلاوت جو ہم 73 سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، جو میاں مٹھو والی تلاوت ہمارے رمضانوں میں ہمارا طرز عمل ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، صرف میاں مٹھو والی تلاوت کے لیے آسمانوں سے اپنے نبی پر اللہ نے یہ قرآن نازل نہیں کیا۔ پوچھو قرآن سے، پوچھو قرآن سے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، او مسلمانوں تمہارا رب تمہیں بتا رہا ہے یہ قرآن کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اتاری ہے، یہ برکتوں سے بری ہوئی ہے، برکتوں کا خزانہ ہے، لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب، اس لیے قرآن اتارا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر تدبر کریں، اس کی آیتوں کو سمجھیں، اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب، تاکہ یہ انسان جن کو میں نے عقل دے کر ساری مخلوقات سے ممتاز بنایا ہے، تاکہ یہ انسان اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے، اس سے رہنمائی لے، اس سے پوچھ پوچھ کر زندگی کا ہر کام کریں، قرآن سے پوچھ پوچھ کر ہر قدم اٹھائیں۔ اس لیے قرآن مجید میں نے آسمانوں سے محمد الرسول اللہ پر اتارا۔ اللہ نے کہا ہذا کتاب، او مسلمانوں، او قرآن پڑھنے والوں، ہذا کتاب انزلناہ الیک مبارک فاتبعوہ لعلکم ترحمون۔ آسمانوں والے رب کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہو، برکتوں سے اپنی جھولیاں بھرنا چاہتے ہو تو سنو، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ برکتوں والی کتاب ہے، فاتبعوہ، اس قرآن کی تعلیمات کے تابع کر لو اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنے ہیئر سٹائل کو، اپنے لباس کو، اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے بچوں کے معاملات کو، اپنے رشتہ داری کے معاملات کو، اپنی دکان کو، اپنی فیکٹری کو، اپنے کارخانے کو، اپنے بازار کو، اپنی مارکیٹ اور منڈی کو، اپنے چوکی اور تھانے کو، اپنے سول کورٹ اور سیشن کورٹ کو، اپنے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو، اپنے ایوان بالا کو، اپنی تجارت اور معیشت کو، اپنی سیاست کو، آسمانوں والے رب کی اس برکت والی کتاب کے کیا کر لو؟ تابع کر لو، تابع۔ برکت والی ہے، کس لیے اتاری ہے؟ ہم نے کیا سمجھا ہے میرے بھائیوں؟ انزلناہ الیک، ہم نے سمجھی ہے یہ صرف مجلسوں کا، اپنی مجلسوں کا افتتاح کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت سے، یہ رب نے اس لیے قرآن بھیجا دنیا میں کہ جس مجلس کا افتتاح کرنا ہو وہاں قرآن کی چند آیتیں کسی قاری سے پڑھا دو تو بس قرآن کے نزول کا مقصد پورا ہو گیا۔ کیا نہیں ہوتا ایسے؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ دیکھ لیں جا کر قومی اسمبلی میں، دیکھ لیں جا کر سینٹ کے ایوان میں، اللہ کی قسم جب ان کے اجلاس ہوتے ہیں ایک تنخواہ والا قاری وہ آتا ہے، قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت کرتا ہے اور پوری قومی اسمبلی میں، پورے سینٹ میں، پورے ان اداروں کے اندر اس تلاوت کے بعد قرآن مجید کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ قرآن مجید کی دھجیاں اڑا رہا ہوتا ہے۔ یہ تو صرف رب نے، یہ تو برکت کے لیے
مجلسوں کا افتتاح کرنے کے لیے اتاری ہے، یا یہ اتاری ہے اللہ نے کتاب؟ ہم نے جو سمجھا ہوا ہے، ہمارے معاشرے میں جو چل رہا ہے، ہم نے یہ سمجھا ہے جس کو جن چمڑ جائیں، جس کو جادو ہو جائے، جس کے گھر میں خون کے چھینٹے پڑے ہیں، اس کو کسی عامل کے پاس لے جاؤ، وہ عامل قرآن کی آیتیں اور صورتیں پڑھ کر اس کو دم کرے۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد صرف اتنا ہی ہے، قرآن مجید رب نے اس کام کے لیے اتارا ہے۔ یا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن مجید اترا ہے، ہم نے کسی کے پلاٹ پر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، وہ معاملہ لے کے عدالت میں چلا گیا ہے، تو قرآن سر پہ رکھ کے اس اپنے جھوٹی قسم اٹھا لو۔ رب نے قرآن دنیا میں اس لیے بھیجا ہے۔ اٹھائی جا رہی ہیں جھوٹی قسمیں ہماری عدالتوں میں، اٹھانے والے ہندو یہودی نہیں مسلمان ہیں۔ ہو رہا ہے یہ کام کہ نہیں ہو رہا؟ بے بانگے دول، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، قسم ہے اللہ کی یہ سمجھا جاتا ہے آیا ہی قرآن جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے رب نے بھیجا ہی اس لیے۔ اس کے آنے کا مقصد یہ ہے، یا اس کے آنے کا مقصد ہے تویز بنا کر، چاندی کے تویز میں مڑا کر اور سونے کے خول میں مڑا کر یہ گلے میں لٹکا لو۔ قرآن مجید رب نے اس لیے اتارا تھا، یا ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ قرآن مجید اترا ہے پلیٹ پر، کٹوری پر لکھ کر اس کو گھول کر پھر پی جاؤ؟ یہ اس لیے رب نے بھیجا تھا قرآن دنیا میں کہ اس کے تعویذ بنا کر، بوتلوں میں ڈال کر، ان کو ٹب میں ڈال کر پھر لوگوں کو اس قرآن کے پانی سے نہلا دو، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ قرآن مجید سمجھنے کے لیے نہیں آیا، عمل کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کی قسم یہ تعویذ فروشی کا سامان بنا کر بھیجا ہے دنیا میں، مولویوں کا کاروبار بنا کے دیا ہے رب نے یہ قرآن۔ ہم نے قرآن کو یہ حیثیت اور یہ اہمیت دی ہے زندگی میں۔ ہم قرآن کی یہ والی تلاوت کرتے ہیں، میاں مٹھو والی تلاوت کرتے ہیں۔ میاں مٹھو کو آپ جو الفاظ سکھا دیتے ہیں وہ میاں مٹھو بولتا کہ نہیں بولتا؟ کیوں عزیز بھائیو؟ بولتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے، وعلیکم السلام کہتا ہے، جو لفظ سکھا دو اللہ کی قسم بولتا ہے۔ اگر آپ کو میں نے نیٹ پر یہ سنا ہے طوطا وہ سورہ فاتحہ اس کو کسی نے یاد کروا دی، وہ پوری سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ نے طوطے کی زبان میں یہ صلاحیت رکھی ہے، جو اس کو یاد کروا دو وہ بولتا ہے۔ طوطا بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ کیا طوطے کو پتا ہوتا ہے سورہ فاتحہ میں جو میں الفاظ پڑھ رہا ہوں ان کا مطلب کیا ہے؟ میں اور آپ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا ہمیں پتا ہوتا ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ رب نے کیوں بھیجی ہے یہ؟ میں اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوں، میری اور رب کی ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، رب مجھے کیا جواب دے رہا ہے؟ کیا مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے قرآن پڑھ کے؟ یار سارا قرآن تو دور کی بات ہے، سارا قرآن قسم اللہ کی ہمارے مسلمانوں کا المیہ، ہم نے کیا سمجھا ہے رب کے قرآن کو؟ ہمیں وہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں جو پروردگار کی اہم ترین عبادت ہے، ہمیں نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہوتا کہ ہم جس رب کے حضور کھڑے ہیں اس رب کے ساتھ ہماری گفتگو ہو کیا رہی ہے؟ کیا گفتگو کر رہے ہیں ہم؟ کیا رب کو سے سوال کر رہے؟ کیا رب سے کس چیز کا تقاضا کر رہے؟ رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ پر ہم نماز رہے ہوتے ہیں، ایک لفظ کی ہمیں سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ملاقات ہو رہی ہے رب سے۔ دیکھ لیں میرے بھائیوں، میں اللہ کی قسم بڑے دکھ سے کہتا ہوں، بڑے دکھ سے کہتا ہوں میں، اللہ اکبر، ہم اپنی اولادوں کو انجینئر بناتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، ہم ان کو دنیا کی ہر اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، ہر شے داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ اگر نہیں تعلیم دیتے تو آسمانوں والے رب کے قرآن کی نہیں دیتے۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، اس کی تعلیم کو ہم ضروری سمجھتے ہی نہیں اپنے بچوں کے لیے کہ ان کو قرآن کا پتہ چل جائے قرآن کیا کہتا ہے۔ اور جو چند لوگ قرآن پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، قرآن پڑھاتے ہیں وہ صرف تبرک کے لیے، صرف برکت کے لیے، صرف میاں مٹھو والی تلاوت کے لیے، اس سے آگے اللہ کی قسم ان کا بھی کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ نے میاں مٹھو والی تلاوت کے لیے قرآن نازل
نہیں کیا کہ ساری زندگی آپ یہ بغیر اچھا دنیا کی کوئی زبانیں سیکھتے ہیں نا، پورے انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں دنیا میں، دنیا کے مختلف زبانوں کو سیکھنے اور لوگوں کو سکھانے کے لیے. قسم اللہ کی کسی بھی آپ دنیا کی زندہ زبان کو سیکھنا چاہیں، اس زبان کا کوئی ایک لفظ بھی آپ بغیر مطلب کے سیکھتے ہیں بغیر مطلب کے؟ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں تو ایسا لفظ جس کا بچے کو مطلب نہ آتا ہو؟ کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی ادارہ، کوئی سکول بتائیں مجھے جو زبان تو سکھاتا ہو دوسری بندے کو اور اس کا معنی اس کو نہ سمجھاتا ہو، بغیر معنی کے زبان سکھاتا ہو. یار قرآن اس طرح ایک رہ گیا دنیا میں. ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے اپنے دماغوں پر تالے لگا رکھے ہیں. رب مذمت کرتا ہے ایسے لوگوں کی، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن مجید پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے، کفر چڑھے ہوئے دلوں پر؟ قرآن میرے بھائیوں قسم اللہ کی دنیا میں مردوں کو پارسل کرنے کے لیے رب نے نہیں بھیجا کہ بندہ فوت ہو جائے پورے محلے سے قرآن اکٹھے کر کے مولوی صاحب کو دیں اور مولوی صاحب اس کو پارسل کر دیں. ہم نے یہ سمجھا قرآن اس لیے اترا ہے دنیا میں. ہم نے سمجھا قرآن آگے حلوے کھیرے مرغے چرگے رکھ کر اس پر پڑھنے کے لیے رب نے بھیجا ہے. قرآن پیری مریدی کا سامان بنا کے رب نے دیا ہے دنیا میں. پیری مریدی کا سامان، پیروں کے پاس جا کر، عاملوں کے پاس جا کر ایسے ایسے عملیات، ایسے ایسے ٹونے جادو کرواؤ، سیکھو سکھاؤ جن کا قرآن سے تعلق ہی نہیں. قسم اللہ کی وہ کہتا ہے قرآنی عملیات ہے. یہ شیطان کا بچہ، یہ جادوگر، یہ شیطان کا بچہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. کہتا آ جاؤ قرآنی عملیات سکھاتا ہوں. وہ عملیات، وہ وظیفے قرآن کے نام پر وہ شیطان کا بچہ بتاتا ہے لوگوں کو. قسم اللہ کی نہ جس کا قرآن سے تعلق ہے، نہ مدینے والے امام کے فرمان سے تعلق ہے، نہ صحابہ کی زندگیوں سے تعلق ہے. ہمارا معاشرہ ایسے قرآنی عملیات کے نام سے واہیات سے بھرا پڑا ہے. قرآن اس لیے آیا دنیا میں، کس لیے بھیجا رب نے قرآن کو؟ مسجد کی الماری میں ریشمی غلاف کے اندر لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھنے کے لیے، چوم کر آنکھوں سے سینے سے لگا کر کھڈے لین لگا دینے کے لیے، مسجد میں نظر بند کرنے کے لیے بھیجا دنیا میں رب نے قرآن. کس لیے آیا ہے؟ ہم نے قرآن کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں اگر میرا اور آپ کا رویہ یہی رہا، اگر ساری قوم کا رویہ یہی رہا، اگر ہمارے حکمرانوں سیاست دانوں کا رویہ یہی رہا، تو میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں اللہ وجہ بصیرت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. قسم اللہ کی یہ کرونا ختم نہیں ہوگا، ہمارے حالات بہتر نہیں ہوں گے، پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، غلامیوں کے شکنجوں سے آزادیاں نہیں ملیں گی، غلامیوں کے توق نہیں اتریں گے، زنجیریں نہیں ٹوٹیں گی. یہ بے روزگاری، یہ تنگ دستی، یہ لاعلاج بیماریاں، یہ ساری آفتیں جان نہیں چھوڑیں گی، نہیں چھوڑیں گی. اگر کوئی سمجھتا ہے قرآن کو مسجد میں کھڈے لین لگا کر تعویذ بنا کر گھول کر پی لینے سے یا برکت کے لیے قومی اسمبلی کے سیشن کو شروع کرتے وقت چند آیتیں پڑھ دینے سے قرآن کا حق ادا ہو گیا ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے قرآن کا حق ادا کر دیا، اب خوشحالی بھی آنے والی ہے، امن بھی آنے والا ہے، آزادی بھی آنے والی ہے، کامیابی بھی ملنے والی ہے، جنت کا ٹھیکہ رب نے لے لیا ہے، یہ 2 آیتیں سیشن کے شروع میں تلاوت کروا کے اب رب نے جنت ہمیں دینی ہے، قسم اللہ کی یہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے یہ سوچنے والا، یہ بیوقوف ہے، یہ عقل مند نہیں ہے، یہ کسی دیوانے کا خواب ہے. کعبے کے رب کی قسم اس کو دیوانے کا خواب کہا جا سکتا ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ملنے والا، کچھ نہیں ملنے والا. کس نے کہا؟ میں اتنی بڑی بات اتنے زور سے کہہ رہا ہوں، کیوں؟ اپنے پاس سے نہیں کہا رہا، یہی بات رب نے قرآن میں لکھی. ایک آیت صرف آپ کو سناتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ سورہ طٰہٰ
سورہ طٰہٰ کی 124 نمبر آیت کا حصہ ہے، ساری آیت نہیں، اس کا کچھ حصہ سنا رہا ہوں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فیصلہ بادیو، لاہوریو، اسلام آباد والو، ساری دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤ، کلمہ پڑھنے والوں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے، میں تمہارا خالق و مالک ہوں، پروردگار پالنہار ہوں، میری طرف سے تمہارے پاس ایک رہنمائی آئے گی، فَمَنِ اتَّبَعَ ہدایا، جس نے میری بھیجی ہوئی ہدایت کے اپنی زندگی کو مکمل طور پر تابع کر دیا، اپنے عقیدے کو اس کے تابع کر لیا، اپنے عمل کو اس کے تابع کر لیا، اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے معاشرے کی ثقافت کو، رسم و رواجوں کو، تہذیب و تمدن کو قرآن کی تعلیمات کے تابع کر دیا، اپنے کاروبار کو، سیاست کو، تعلیم کو قرآن کے اصولوں کے تابع کر دیا، فلا یضل ولا یشقی، گارنٹی عبد الرحمن عابد کی نہیں، آسمانوں والا رب دے رہا ہے۔ یہ بندہ جس نے اپنا مکمل طور پر قرآن کی تعلیم کے تابع کر دیا، جس نے اپنے آپ کو لا یضل ولا یشقی، یہ نہ کبھی گمراہ ہوگا، نہ کبھی بدبختی کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے بدبختی کا منہ بھی نہیں دیکھنا پڑے گا، گمراہی کا شکار نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے اس ذکر سے اعراض کیا، اپنی زندگی کو اس کے تابع نہ کیا مکمل طور پر، 2-3 چیزیں مان لی بس، مکمل طور پر تابع نہیں کیا، جو پسند آئی قرآن کی بات وہ مان لی، جو ناپسند آئی وہ چھوڑ دی، جو باپ دادے نے نہیں کیا وہ چھوڑ دیا، قسم اللہ کی یہ اعراض ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی دنیا کی گزران تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اس کا زندگی کا گزارا تنگ ہو جائے گا۔ وہ کروڑ اوور ٹائم لگائے، 24 گھنٹے محنتیں کرے، ساری صلاحیتیں وہ دنیا کے حصول کے لیے، روزگار کے حصول کے لیے صرف کرے، معیشت ضنکا، آسمانوں والا رب کہتا ہے قرآن سے اعراض کا نتیجہ یہ ہوگا کبھی خوشحالی کا منہ نہیں دیکھ سکے گا، معیشت ضنکا اس کا مقدر ہے دنیا میں۔ ہم نے دیدہ دانستہ جان بوجھ کر، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، سارے مسلمانوں نے، ہم نے جان بوجھ کر قرآن کو کھڈے رہن لگایا ہے، جان بوجھ کر، بھول میں نہیں، جان بوجھ کر۔ ہمیں پتہ ہے قرآن رب کا کلام ہے، ہم جانتے ہیں قرآن رب نے عمل کرنے کے لیے اتارا ہے، ہم جانتے ہیں قرآن پر تدبر کرنے کا رب نے حکم دیا ہے، ہم جان بوجھ کر اللہ کی قسم نہیں عمل کرتے رب کے قرآن پر، نہیں غور کرتے ان پر، جان بوجھ کر اس کی مخالفت کرتے، جان بوجھ کر۔ اللہ نے کہا میرے فیصلے، میرے بندوں کے فیصلے قرآن پر کرو۔ کیا ہمارے حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو، ہماری جوڈیشری کو، ہماری عدلیہ کو کیا یہ چیزیں معلوم نہیں؟ کعبے کے رب کی قسم ہے معلوم ہے، اللہ کی قسم ہے پتہ ہے، جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی، اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہے۔ اور یہ عمل جو ہو رہا ہے معاشرے میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے پاس شکایت کریں گے میری اور آپ کی، ہمارے ججوں کی، ہماری عدلیہ کے سارے ذمہ داروں کی، ہمارے سیاستدانوں حکمرانوں کی، ہمارے تاجروں کی، میری اور آپ کی، اللہ کی قسم پیارے پیغمبر شکایت کریں گے رب کے سامنے جا کر۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے جان بوجھ کر ارادتاً قصداً قرآن کو چھوڑی ہوئی کتاب بنا دیا تھا، چھوڑی ہوئی کتاب بنا دیا تھا۔ یہ شکایت جب مالک الملک کے سامنے امام الانبیاء کریں گے، اور پھر پیارے پیغمبر نے ہمیں کہا ہوا بھی ہے والقرآن حجت لک،
او علیکا، او مسلمان یہ قرآن تیرے لیے بھی دلیل ہے، تیرے خلاف بھی دلیل ہے قیامت والے دن. قسم اللہ کی خود قرآن کہے گا پروردگار سے. نبی الگ شکایت کریں گے رب العالمین کے سامنے، قسم اللہ کی قرآن بھی شکایت کرے گا. قرآن کیا کہے گا؟ یا اللہ تو نے مجھے اس بندے سے اٹھوایا تھا، اس کو دیا تھا، ہاں اس نے میرے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، میری حرام کردہ چیز کو حرام نہیں مانا، میرے حکموں پر عمل پیرا نہیں ہوا، میری منہیات سے یہ باز نہیں آیا، اس نے میری یا اللہ زندگی میں کوئی قدر نہیں کی، مجھے چوم چاٹ کر کھڈے لین لگا دیتا تھا، رہنمائی یہودیوں سے لیتا تھا، معیشت کا نظام یہودیوں کا سینے سے لگایا ہوا تھا، سیاست کا نظام چوڑوں کا سینے سے لگا کے بیٹھا ہوا تھا، رسم و رواج تہذیب و تمدن ہندوؤں یہودیوں عیسائیوں غیر مسلموں سے ساری زندگی ان کے مطابق بسر کر رہا تھا، قرآن کا نام لیتا تھا، یا اللہ اس نے میری بڑی بے حرمتی کی زندگی میں. اب قرآن بھی شکایت کر رہا ہے رب کے سامنے، نبی بھی شکایت کر رہے ہیں امت کی رب کے سامنے. یہ روزے اور یہ نمازیں لولی لنگڑی اور یہ لولا لنگڑا میرا اور آپ کا کلمہ کیا ان شکایتوں کے مقابلے میں کوئی کام دے گا؟ ہاں یہ روزے، یہ نمازیں، یہ کلمے، یہ دعوے اسلام کے، عشق کے، محبت کے، قسم اللہ کی یہ تو ہمیں دنیا میں کچھ نہیں دیکھ رہے، آخرت میں کیا دیں گے؟ ان دعووں نے، ان نعروں میں مجھے اور آپ کو دنیا میں کیا دیا؟ عزت دی، آزادی دی، خوشحالی دی، کامیابی دی، خلافت دی، دنیا کی کیا دیا؟ اس لولے لنگڑے اسلام نے کیا دیا؟ قسم اللہ کی جب اسلام لوگ قرآن پر چلتے تھے، قرآن پر عمل کرتے تھے تو روم اور ایران جزیہ دیتا تھا، ساری زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پرچم لہراتا تھا، ساری دنیا کے خزانے مسلمانوں کے قدموں پر ڈھیر ہوتے تھے، مدینہ طیبہ کی مسجد مال غنیمتوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی، وہ قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن سے رہنمائی لیتے تھے، قسم اللہ کی قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے تھے. ہم قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے، جان بوجھ کر قسم اللہ کی قرآن کی حق تلفی ہم نے اپنا وتیرہ بنا لی ہے. میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں جان بوجھ کر ہم نے اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے، قرآن کے حق کو پامال کرنا، قرآن کے حق کو روندنا. مولویوں نے بھی پامال کرنا، قسم اللہ کی قرآن کے حق کو اپنا مشن بنایا ہوا ہے. کئی ادارے ہیں ایسے، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں ذمہ داری سے کہتا ہوں، کئی ادارے ہیں مسلمانوں کے جہاں سال ہا سال 7 سال 8 سال 10 سال تک لوگوں کے بنائے ہوئے قاعدے اور قوانین پڑھائے جاتے ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے قاعدے قوانین پڑھائے جاتے ہیں 8 سالوں تک. جب ذہن پختہ ہو جاتا ہے تو پھر 1 سال میں دورہ قرآن اور دورہ حدیث کر کے کھڈے لین لگا دیا جاتا ہے قرآن کو. ہم مدرسے چلاتے ہیں، ہمارے مدرسوں میں ناظرہ پڑھایا جاتا ہے بچوں کو یا حفظ کروا دیا جاتا ہے. قسم اللہ کی وہ ناظرہ پڑھنے والے بچے، وہ حفظ کر لینے والے بچے، ان کو ایک لفظ کا مطلب نہیں آتا ہوتا. قرآن کا مطلب کیا ہے؟ یہ حفظ کرنے سے، اکیلا حفظ کرنے سے، اکیلا ناظرہ پڑھنے سے اللہ کی قسم قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا، قرآن کی حق تلفی ہے. آپ قرات بھی پڑھ لیں، تجوید بھی پڑھ لیں، بڑی اچھی آواز سے تلاوت بھی کر لیں، اگر ترجمہ نہیں آتا، اگر سمجھ نہیں آ قرآن کیا کہتا ہے اور قرآن کس چیز کا حکم دیتا ہے، کس سے روکتا ہے، یہ قرآن کا زندہ دانستہ حق طرف ہو رہا ہے. مدرسے والا مولوی بھی کر رہا ہے، قاری بھی کر رہا ہے، ادارے بھی کر رہے ہیں. جب یہ والے قرآن کی حق تلفی کر رہے ہیں تو باقی کیوں نہیں کریں گے؟ قرآن اس لیے تو اتارا نہیں تھا رب نے. ہم نے سمجھا کیا قرآن کو؟ جان بوجھ کر سارا کچھ ہو رہا ہے، جان بوجھ کر ہو رہا ہے. میرے بھائیوں توبہ کر لو، توبہ کر لو، موقع ہے، بابرکت مہینہ ہے، آخری اشرا شروع ہونے والا ہے. توبہ کے لیے دروازہ کھولا ہوا ہے رب نے. ہم نے جان بوجھ کر آج تک قرآن کے بڑے حقوق کو اللہ کی قسم پامال کیا ہے، جان بوجھ کر کرتے رہے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں. چھوڑ دو یہ حقوق قرآن کو پامال کرنے والی روش،
یہ طرز عمل کلمہ پڑھنے والوں کو زیب نہیں دیتا، نہیں دیتا زیب کلمہ پڑھنے والوں کو یہ رویہ، یہ طریقہ کار۔ آئیے ہم عزم کریں انشاءاللہ الرحمن، آج تک جو قرآن کے حقوق ہم سے تلف ہو گئے ان کا کفارہ دیں گے، اور آج سے انشاءاللہ اپنے بچوں کو جو ضروری قرآن کی تعلیم ہے وہ ضرور دلوائیں گے، ضرور دلوائیں گے، اور اکیلا ناظرہ نہیں پڑھائیں گے، اکیلا حفظ کروا کے جشن نہیں منائیں گے، انشاءاللہ جس کو حفظ کروائیں گے، جسے ناظرہ پڑھائیں گے، اس کو انشاءاللہ قرآن کا مطلب بھی سمجھائیں گے۔ ہم نے اللہ کی مدد سے، پروردگار کی توفیق سے، یہ جو قرآن کے حقوق کی پامالی والا سسٹم ہے اللہ جانتا ہے ہم نے بدل دی ہے۔ ہمارے اس ادارے میں اکیلا قرآن حفظ کروانا کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا، اکیلا ناظرہ پڑھانا مقصد نہیں ہے ہمارا۔ ہم جو حفظ کرنے کے لیے آئے گا، جو ناظرہ پڑھنے کے لیے آتا ہے ہمارے پاس، ہم اللہ کی توفیق سے اس کو قرآن کا ترجمہ لازمی طور پر پڑھائیں گے، اس کو سمجھائیں گے قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق پڑھائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے کے مطابق پڑھائیں گے۔ سب لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے جو آج تک بے حرمتی کر دی ہم نے قرآن کی، جو حقوق پامال کر دیے قرآن کے۔ سینے سے لگاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، قرآن کو پیٹھ نہیں ہونے دیتا، لیکن قرآن کے ایک آیت پر عمل نہیں کرتا، کہتا یہ قرآن کا احترام ہے۔ پیٹھ نہیں ہونے دیتا، قسم اللہ کی قرآن کی ایک آیت پر عمل نہیں، سودی کاروبار کرتا جا رہا ہے۔ عورتیں بے پرد نیم برہنہ ہو کر گھومتی پھر رہی ہیں اور پیچھا نہیں ہونے دیتی قرآن کو۔ پیچھا نہ کرنا یہ عزت ہے، اور عمل ایک آیت پر نہ کرنا یہ قرآن کا احترام ہو رہا ہے۔ کیا سمجھے ہم نے قرآن کے احترام کو؟ چومنا چاٹنا احترام ہے اس کا، اور عمل ایک آیت پر نہ کرنا، تدبر کسی ایک آیت پر کرنے کے لیے ٹائم ہی نہ ہو ہمارے پاس اور چوم چاٹ کے رکھ دیں، یہ کیا عزت ہے قرآن کی؟ کیا یہی حق ہے قرآن کا؟ قرآن اس لیے رب نے بھیجا دنیا میں۔ ہم کہتے ہیں مسائل حل نہیں ہو رہے، جان نہیں چھوٹ رہی، کبھی بھی نہیں چھوٹے گی جب تک قرآن کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہے گا ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، کبھی نہیں چھوٹے گی۔ ہمیں رجوع کرنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، پلٹنا پڑے گا، اپنی سوچوں کو بدلنا پڑے گا۔ قرآن مجید، گزارش ہے میری، میں آپ پر لازم نہیں کر سکتا، میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کے حقوق کو ساری زندگی پامال کیا، اور پامال کرنا ہمارا رویہ بنا ہوا ہے۔ اگر سمجھ آئی ہے ان کی تلافی چاہتے ہیں تو میں سارے بھائیوں سے منت کرتا ہوں، منت اپنی بہنوں سے بھی منت کرتا ہوں، اللہ کے لیے منت ہی کر سکتا ہوں۔ آج کے بعد تہیہ کر لو، یہ رمضان کا تیسرا اور شاید آخری سے پہلا جمعہ ہے، تہیہ کر لو کہ آج کے بعد مرتے دم تک انشاءاللہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش شروع کر دینی۔ اور طریقہ یہ ہے، زیادہ نہ پڑھیں آپ، ایک آیت قرآن مجید کی ایک آیت لیں اور اس ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں، اور اس میں سمجھیں کہ رب نے اس ایک آیت میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ بس 24 گھنٹے میں اتنا کام کر لیں، باقی سارا دن 24 گھنٹے اپنا کاروبار کریں، ملازمت کریں، ساری ضروریات کو صرف کریں۔ میری منت یہ ہے، صرف 24 گھنٹوں میں ایک آیت سمجھ کر پڑھنے کے لیے جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم قرآن کو دے دیں۔ یہ پچھلے سارے حقوق کی پامالی اور بے حرمتی کا کفارہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، رمضان میں پڑھیں قرآن، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ جتنا پڑھیں وہ سمجھ کر پڑھیں، جتنا پڑھیں کیا کر کے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، پتا چلے ہمیں کہ ہمارا رب ان آیتوں میں ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ سمجھ آنی چاہیے مسلمان کو۔ قرآن اس لیے پروردگار نے دنیا میں بھیجا ہے، تعلق ہے قرآن کا اس مہینے کے ساتھ، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ساتھ، لیلۃ القدر کے ساتھ۔ انشاءاللہ آج ہم اللہ سے
اپنے دل میں یہ عہد کریں گے کہ ہم نے انشاءاللہ خود بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا معمول بنانا ہے، اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ سمجھ کر پڑھوانا ہے۔ اگر کر لیں گے تو اللہ انشاءاللہ پچھلی کوتاہی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بگڑا کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہنا چاہیے، کچھ نہیں بگڑا، اللہ کی قسم ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ آ جائیں پلٹ آئیں، پچھلی ساری کوتاہی معاف ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گی۔ پروردگار سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جہنم سے آزادیاں بانٹ رہا ہے دن رات، وہ بخششیں بانٹ رہا ہے دن رات۔ وہ ہمیں کہتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض۔ او مسلمانوں آ جاؤ، یہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے رب کی طرف سے، لوٹ سیل لگی ہے بخشش کی، جہنم سے آزادی کی لوٹ لو آ کر، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ سارے جلدی کرو، سارے جلدی کرو، یہ غنیمت کا موقع چھن نہ جائے، یہ موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ سارے جلدی کرو، سابقو، رب کا حکم ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہ میرے بھائیوں ہمارے لیے حکم ہے رب کے، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو میری گزارش ہے انشاءاللہ الرحمن ہم نے ان فرامین پر عمل کرنا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، اپنی اولادوں کو انشاءاللہ سمجھ کر پڑھانا ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر اور اسلام کے لیے ہمیشہ زندہ رکھے، اور جب موت دے تو پروردگار مقتل کے میدان میں مقبول شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔